السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اردو کے اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم۔ ناظرین، آج ہم پڑھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی آمد کے بارے میں۔ ناظرین، جو نیو ویورس ہے اس چینل پہ آئے ہیں، ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، چلیے بنا تاخیر کے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آمد۔ ناظرین، ایک دم غور سے دیکھیے گا، تبھی جا کر آپ کی اردو ریڈنگ مضبوط ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آمد۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان لوگوں کے پاس رسول بھیجا جائے تاکہ ان کو سمجھائے اور ان کو بری بھلی باتوں سے آگاہ کرے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ خود لوگوں سے بات کرے۔ یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے پاس جائے اور کہے کہ فلاں کام برا ہے، اس کو چھوڑ دو، فلاں کام اچھا ہے، اس کو کرو۔ جب بادشاہ ہر ایک سے نہیں کہتے پھرتے کہ فلاں کام یوں کرو اور فلاں کام یوں کرو، حالانکہ بادشاہ انہی کی طرح ہوتا ہے، وہ بات بھی کر سکتا ہے اور لوگ اس سے بات کر سکتے ہیں، لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کی باتیں بھی سن سکتے ہیں۔ جب دنیاوی بادشاہ کا یہ حال ہے تو پھر دونوں جہاں کے رب العالمین، سارے عالم کے شہنشاہ پر کب زیب دیتا ہے کہ لوگوں کو سمجھاتا پھرے اور بری بھلی باتوں سے آگاہ کرتا پھرے۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ کسی سے بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنا کلام کے لیے مخصوص کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جو رسول ان کی طرف بھیجا جائے وہ انہی کا ہم جنس ہو تاکہ لوگ اس کو پہچان سکیں۔ اس کی باتیں سمجھ سکے، اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اگر رسول فرشتہ کی صورت میں ظاہر ہوتا تو اس سے لوگ گھبراتے، وحشت کھاتے اور وہ نصیحت کرتے وقت اپنا عمل پیش کرتا تو یہ کہتے کہ تمہارا ہمارا کیا مقابلہ، ہم آدمی ہیں اور تم فرشتہ، بھلا کوئی مناسبت ہے؟ ہمیں کھانے پینے کی خواہش ہے، ہمیں رہنے سہنے کی حاجت ہے، ہم بیوی بچوں والے کنبہ قبیلہ والے، بھلا ہم کس طرح اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں؟ ہم انسان ہیں، ہماری لاکھوں ضرورتیں ہیں، ہمارے دل میں سدھا خواہشیں ہیں، ہم ان کو پورا کریں یا اللہ کی عبادت کریں؟ ہم بھوکے ہوتے ہیں تو ہمیں پیٹ کے لیے دوڑنا دھوپنا پڑتا ہے، پیاسے ہوتے ہیں تو ہمیں پانی کی تلاش ہوتی ہے، نیند لگتی ہے تو تکیہ اور بستر کی فکر ہوتی ہے، بیمار ہوتے ہیں تو دواؤں کی حاجت ہوتی ہے، کوئی مر جاتا ہے تو اس کے رنج و صدمہ سے حالت بری ہو جاتی ہے۔ بتاؤ کس وقت اللہ کی عبادت کرے؟ تمہیں کیا، تم جو چاہو کر سکتے ہو، نہ تمہیں بھوک لگے نہ پیاس، نہ تمہیں نیند آئے۔
نہ تم بیمار ہوگے نہ مرو گے، تم جتنی چاہو عبادت کر لو اور ہمیشہ کرتے رہو تو بھی کچھ مشکل نہیں، مگر جب رسول انسان ہوگا تو کہہ سکتا ہے کہ دیکھو میں بھی تمہاری ہی طرح انسان ہوں، کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں، بھوک بھی لگتی ہے، پیاسا بھی ہوتا ہوں، بیوی بچے بھی رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتا۔ ان تمام دنیاوی تعلقات کے باوجود اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تم کو کون روکتا ہے؟ کس چیز نے تم کو اللہ کی یاد سے اور اس کی عبادت سے غافل کر رکھا؟ تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، کوئی عذر ہی نہ پیش کر سکیں گے، لاجواب ہی ہونا پڑے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اس قوم میں بڑے بڑے دولت مند لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو نبوت کے لائق سمجھا اس کو انہی لوگوں میں سے پسند کر لیا۔ اللہ ہی خوب جانتا تھا کہ کون نبوت کے قابل ہے، اسی کو علم تھا کہ کون رسالت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے اور کون اس کی امانت کا بار برداشت کر سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت نیک تھے، بڑے سمجھدار اور بہت بردبار تھے، بہت رحم دل اور خلیق تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت کا شرف بخشا۔ ان کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو اچھی باتوں کی طرف متوجہ کرو، بری باتوں سے روکو اور ان کو دردناک عذاب سے ڈراؤ، آخرت کے ہولناک منظر سے ان کو خوف دلاؤ۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آج کے لیے ہم اسی جگہ سبق کو رکھتے ہیں، انشاءاللہ کل ہم آگے بڑھیں گے۔ ناظرین دیکھیے کتنا خطرناک واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے آمد کے بارے میں۔ چلیے انشاءاللہ اس آگے کل